لیکن یہ فوراً تمہارے قبول ہونے میں نسخہ کیا ہے؟ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے، اس کی بے شمار بات ہے، لیکن ایک عجیب بات کہ جو قرآن کریم اس میں بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو فوراً قبول کیا، فوراً کی جملے کیوں آئے، اور تمام چاروں انبیاء کی دعاؤں کے جواب میں یہی جملے آپ پڑھیے، ہم نے بات سن لی، ہم نے دعا قبول کر لی۔ فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ کو بتاتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، پہلا کام نیکی کے کاموں میں فرمایا دوڑ لگاؤ، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، جہاں نیکی کا کام ہو رہا ہے اس میں اپنا حصہ لینے کے لیے دوڑ لگاؤ، دوڑ کر جاؤ۔ ورنہ پہلی چیز یہ دعا کی قبولیت کی شرط ہے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر دوڑ لگا کر آگے بڑھ کر، سب سے پہلے میں اس میں حصہ لوں۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر، شافی رود جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سفر میں سپارے کا آغاز انشاءاللہ آج کریں گے سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء اس سورہ کریمہ کو کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سورہ میں تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سورہ انعام میں تو غالباً 18 انبیاء کا نام لیا گیا ہے، تو اس سورہ کا نام سورہ انبیاء کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہاں تو پھر بھی 17 ہے، ایک کم ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس سورہ کریمہ میں صرف نام دیے گئے انبیاء کے، نام دیے گئے، لیکن اس سورہ کریمہ میں نام کے ساتھ ساتھ ان کے کاموں کا، ان کے معاملات کا، ان کی عبادات کا اور ان کے دیگر جتنے بھی توحید کے حوالے سے کارنامے ہیں اس کا ذکر بھی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب اور کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی قیامت کا دن قریب آ گیا ہے، اور یہ کب کہا گیا؟ یہ 1450 سال پہلے کہا گیا کہ قیامت کا دن قریب آ گیا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن اس کے باوجود لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کو اس سے فرق نہیں کرنا کہہ رہا ہے کہ تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ فرمایا ان کی غفلت کی وجہ کیا ہے؟ یہ غفلت میں کیوں ڈوبے ہوئے؟ ان کا دل غافل کیوں ہے؟ فرمایا ان کے دل کے غافل ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو آواز تو لگا رہے ہیں اور یہ ہماری آواز سن بھی رہے ہیں، لیکن یہ سن ایسے رہے ہیں کہ بہت یہ کھیل کود کے درمیان میں یہ ہماری بات کو سن رہے ہیں اور اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالے جا رہے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور اس کی والدہ گلی میں اس کو آواز دیتی ہے، وہ سن تو رہا ہے کہ والدہ آواز دے رہی ہے، لیکن وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، تسلیم نہیں کر رہا۔ اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا گھر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، شام کا وقت ہو چکا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن وہ کھیل کود میں اتنا مشغول ہے کہ وہ بات سن رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا۔ فرمایا یہی انسان ہے کہ یہ ہماری بات سن رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ حساب و کتاب کا وقت قریب ہے، لیکن یہ کھیل تماشے میں کتنے غرق ہے کہ ان کا دل غافل ہو گیا ہے۔ اور فرمایا جب دل غافل ہو جائے تو انسان مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کا وقت قریب ہے، تیاری کر لو۔ اللہ رب العالمین کے علم ہونے کی دلیل دی گئی، لو کان فیہما آلیہ، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود اس کائنات میں ہوتا تو لفسدتا، فرمایا اس کائنات کا نظام برباد ہو جاتا اور فساد برپا ہو جاتا۔ یہ جو پورا نظام کائنات کا
سے چل رہا ہے تو یہ اکیلا ایک اللہ چلانے والا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ یہ زمین آسمان آپس میں بالکل ملے ہوئے ایک زوردار دھماکے کی آواز ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا پیدا فرما دیا، زمین اور آسمان کے درمیان اللہ رب العالمین نے فاصلہ پیدا فرما دیا، جس کو آج کل دور جدید میں بگ بینگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، قرآن کریم کبھی بھی سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اپنی تھیوری ہے، قرآن کریم کی اپنی شان ہے، اپنی عظمت ہے، جو وہ بیان کرتا ہے کائنات کا کوئی علم، کوئی سائنسدان وہ چیز بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو دھماکے کے ذریعے ان کو واضح کیا، ان کا فرق واضح کیا اور ان میں فاصلہ کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تمہاری زندگی ہم نے پانی میں رکھ دی ہے، تم پیدا بھی پانی سے ہوئے اور تم زندہ بھی پانی کی وجہ سے ہی رہو۔ فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے پانی کو زندگی بنا دیا ہے تمہارے لیے۔ تو کھائے بغیر شاید کچھ دن سروائیو کر جاؤ، لیکن پیے بغیر تمہارا جینا بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے۔ پھر اس سورہ کریمہ میں اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں، تقریباً 4 نبیوں کی دعا کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو سیدنا نوح علیہ السلام، ایک سیدنا ایوب علیہ السلام، ایک سیدنا یونس علیہ السلام، اور ایک سیدنا زکریا علیہ السلام۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان چاروں نے اللہ سے دعا کی، اور ان چاروں کی دعا کے فوراً بعد اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیا، ہم نے ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ نوح نے دعا کی، ہم نے دعا قبول کر لی۔ ایوب نے دعا کی، فرمایا فاستجبنا لہ۔ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ہمیں پکارا، ہم نے کہا فاستجبنا لہ۔ زکریا نے ہم سے بڑھاپے میں وارث مانگا، ہم نے کہا فاستجبنا لہ۔ ہم نے فوراً بغیر کسی انتظار کے دعا قبول۔ دعائیں قبول تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن یہ فوراً دعائیں قبول ہونے کا نسخہ کیا ہے؟ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے، اس کے بے شمار اوقات ہے، لیکن ایک عجیب بات کہ جو قرآن کریم اس میں بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو فوراً قبول کیا۔ فوراً فاستجبنا لہ کے جملے کیوں آئے، اور تمام چاروں انبیاء کی دعاؤں کے جواب میں یہی جملے آپ پڑھیے، فاستجبنا لہ، ہم نے تو بات سن لی، ہم نے دعا قبول کر لی۔ فرمایا اس کی بنیادی وجہ کو بتاتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، پہلا کام نیکی کے کاموں میں، فرمایا دوڑ لگاؤ، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، جہاں نیکی کا کام ہو رہا اس میں اپنا حصہ لینے کے لیے دوڑ لگاؤ، دوڑ کر جاؤ۔ فرمایا پہلی چیز یہ دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر دوڑ لگا کر آگے بڑھ کر سب سے پہلے میں اس میں حصہ لے لوں۔ فرمایا پہلا یہ کام، اور فرمایا کہ اپنے رب کو اس انداز سے پکارنا کہ امید اور ڈر کے درمیان اپنے رب کو پکارنا ہے۔ امید اور ڈر کہ اللہ سے جب مانگو تو خوف یہ ہو کہ اللہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ اتنی بڑی بڑی معصیت کے کام ہو رہے ہیں، پتہ نہیں تو دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ لیکن ساتھ میں اللہ کہتا ہے کہ امید بھی تمہیں ہو کہ ہاں اللہ بخشے گا گناہوں اور ہماری دعا کو قبول فرما دے گا۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ تمہاری دعا میں خشوع ہونا چاہیے۔ خشوع اور خضوع کے جملے آپ نے سنا ہے نا۔ خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے سے بڑھ کر کسی شخصیت سے ملنے جاؤں، مثال کے طور پہ سی ایم سے، پی ایم سے، کسی گورنر سے میری ملاقات ہو تو جی آپ کی 1 to 1 میٹنگ ہے، آپ ان کے آفس میں جائیں گے، جب میں ان کے آفس میں ان کے روم میں داخل ہوں گا تو میں کتنے ادب و احترام کے ساتھ داخل ہوں گا کہ وہ آپ جھوٹے بھی نہ آئے، جھوٹے ایسے نہ ہو جائیں، ایسے خطا نہ ہو جائیں کہ جو ناگوار گزرے ان کو لڑکھڑاتے ہوئے بڑے تعامل
तहम्मुल के साथ, अच्छे अंदाज से, सर को झुकाते हुए, बड़े अदब के साथ मैं उनके सामने पेश आऊंगा। क्यों? क्योंकि बड़े आदमी हैं। तो कहा कि जब तुम बड़ों के बड़े, बादशाहों के बादशाह, जबरदस्तों के जबरदस्त अल्लाह के सामने खड़े हो तो ये खुशू और खुशू तुम्हारा कहाँ चला जाता है? फिर तुम्हारे अंदर वो खुशू नहीं होता, तुम्हारे जुमले वो नहीं होते, तुम्हारा अदब वो नहीं होता, तुम उस तरह ताज़ीम के साथ नहीं मांगते, उस तरह एहतराम के साथ नहीं मांगते। जब तुम किसी बड़े के ऑफिस में जाते हो तो तुम बड़े डरे हुए होते हो, सजदे हुए होते हो और ये याद करके जाते हो कि मुझे क्या क्या बातें करनी है, तो अल्लाह के दरबार में ऐसी मुंह उठा के आ जाते हो। और मैं ये 3 चीजें अपने अंदर लेकर आओ कि नेकी के कामों में दौड़ कर हिस्सा लो, रहमत और डर, उम्मीद और खौफ के दरमियान अल्लाह से दुआ मांगो। और फरमाया जब अल्लाह के दरबार पर हाजिर हो, उसके दर पर हाजिर हो तो खुशू होना चाहिए, अदब होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए और उसके लिए तैयारी होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि मैं अल्लाह से मांगने बैठ रहा हूँ। तो सब सालिहीन के बारे में तो ये भी आता है कि जब वो तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते थे तो उन्होंने अपने लिए तहज्जुद की नमाज के लिए एक अलग से नया कपड़ा सिलवाया होगा कि अल्लाह के सामने रात की तारीकी में जब मैं हाजिर होगा तो अल्लाह के सामने नया सूट पहन के, नया जोड़ा पहन के हाजिर होगा और अल्लाह से दुआएं करूंगा। और ये अल्लाह की ताज़ीम है, अल्लाह से मांगने का ये अदब। शॉर्ट पहने हुए, शर्ट पहने हुए और पता नहीं क्या क्या जो घरों में हम पजामे उल्टे सीधे, इसी में हमने ताजुद भी पढ़ी, इसी में हमने नमाज़ें भी पढ़ी, इसी में हमने दुआ भी पढ़ी। एक अदब होना चाहिए, अदब, ताज़ीम, एहतराम के साथ अल्लाह से मांगे। हम ऐसे जा सकते हैं CM PM के सामने शॉर्ट पहने में चले गए। आजकल तो स्कूल छोड़ने के लिए मर्द हज़रात जाते हैं, सुबह सुबह उनकी हालत देख करते हैं क्या हो रही होती है, तो थोड़ा एहतियात करना चाहिए। खबर टीम भी आई हुई, टीचर्स भी आई होती है। तो हम न किसी CM और PM और गवर्नर और वजीर के सामने जब उस कपड़ों के साथ नहीं जा सकते तो अल्लाह के दर को ऐसे समझ लिया हमने, जो पहना है, जो चल रहा है, जो अंदाज चल रहा है, आपकी मांगिया। वरना ये 3 चीजें भी इनमें अपने में भी लेकर आ जाओ और मैं हर दुआ का जवाब आएगा। फस्तजबना, हमने तुम्हारी दुआ को सुन लिया, तुम्हारी पुकार को हमने कबूल कर लिया। अल्लाह हम सबके दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। याजूज माजूज का जिक्र हमने कल भी किया था, याजूज माजूज का जिक्र हम आज भी करते हैं कि सूरह अंबिया में इसका जिक्र है। ये याजूज माजूज दर हकीकत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का एक औलाद, एक बेटा यासिफ, जिसका नाम है यासिफ, फरमाइए उसकी औलाद है और इंतहाई फसादी है। आपको ये कहता है कि छोटे दर्द हाथी के कान जो है वो हाथी को मैं फलाना है इंसानों में है, इनका ताल्लुक इंसानों में और इंसानों की आबादी से कोई गुना बढ़कर की आबादी है याजूज और माजूज की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को पैदा किया है। ये कौम पर क़यामत आएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये बुलंद मुकाम से उतरेंगे, ये एक बुलंद मुकाम से उतरेंगे और यंसिलून, फरमाया कि इनकी रफ्तार भी बहुत, ये भागने में बहुत तेज होगी, ये दौड़ने में बहुत तेज होंगे, रफ्तार की बहुत तेज होगी। अब या तो खुद ये तेज दौड़ेंगे या इनके पास कोई सवारी ऐसी होगी कि जो तेज दौड़ने वाली होगी। बहरहाल ये तेज दौड़ते हुए क़यामत बुलंदी से नीचे की तरफ आएंगे और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आएंगे। बहरहाल है ये फसाद, इनका काम सिर्फ क्या है? फसाद करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका भी यहाँ पे जिक्र फरमाया। कुल क़यामत एक अजीब मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, बल्कि कुल क़यामत का जो मंजर होगा वो ये होगा कि ये जो पूरा आसमान है, आज इसमें तुम सूरज को चमकते हुए देखते हो, सितारों को चमकते हुए देखते हो, चांद को चमकते हुए देखते हो, हजार गैलेक्सीज वहां पे मौजूद है, ना जाने कितने सैयारे मौजूद है, पूरी एक कायनात है। हम तो बहुत कम गिनती रखते हैं ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए कि बहरहाल ये जो पूरा तुम आसमान देख रहे हो ना, इस आसमान को फरमाया कि हम क़यामत के दिन जैसे कि एक पेज है, उस पेज के ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अल्फाज लिखे हुए हैं। फरमाया उस पेज को लोग संभालने के लिए क्या करते हो कि उसका एक तरह से रोल बनाए, रोल बना के उसमें रबर चढ़ा के उसको साइड में कर देती हो। फरमाया ये पूरा एक वर्क है, इस पे भी लिखा हुआ क्या? सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, सारी चीजें इस पे लिखी हुई हैं। फरमाया क़यामत हम इसका इसी कागज की तरह रोल बनाएंगे
ہم سائڈ میں رکھ دیں گے، یہ ہماری طاقت ہے۔ یہ پورے گلیکسیز کو ہم ایک چپ میں، ایک چھوٹی سی چپ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا کہ جب ہزار لاکھوں بکس الگ الگ ٹاپک کی لاکھوں بکس ایک چھوٹی سی چپ میں آج آ سکتی ہیں، تو کیا اللہ قابل نہیں ہے کہ پوری کائنات کو ایک چھوٹی سی چپ میں داخل کرتا ہے؟ فرمایا اس طرح ہم اس کا رول بنا کے اس کو سائڈ میں کر دیں گے، آسمان ایسا کر دیں گے۔ فرمایا ڈرو، یہ ہماری نشانیاں ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ سورۃ الحج، سورۃ الحج ظاہر ہے کہ یہ حج کے حوالے سے بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے نام حج رکھا، اور شروعات کی قیامت کے دن سے، کہ وہ قیامت کا دن بڑا ہی زبردست قسم کا اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ، فرمایا کہ بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اور یہی ہے کہ دین کے ارکان میں سے ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، یہ دیگر چیزیں زکوٰۃ، لیکن کسی نام سے سورہ نہیں ہے۔ اگر دینی ارکان میں کسی نام سے کوئی سورہ کریمہ ہے تو وہ کون سی ہے؟ سورۃ الحج ہے۔ اچھا، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ آسمان بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، زمین بھی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، فرمایا ہر شے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، ہر شے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ذلیل ہو گیا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے عزت نہیں دی، جو اللہ کے سامنے عزت دار نہیں رہا، فرمایا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ ذکر ہو رہا ہے سجدوں کا کہ کائنات کی ہر چیز ہمیں سجدہ کر رہی ہے، اور آگے فرماتا ہے کہ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت تقریم نہیں کر سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں عزت چاہتے ہو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے، سجدہ کرو اللہ کے سامنے، اور جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اللہ رب العالمین اسے عزتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تعظیم نہیں ہوتی لوگوں کو دلوں میں سے، بے نمازی کی، قرآن سے دوری، مساجد سے دوری اور آوارہ گردی، ہر وقت ان کی تعظیم کون کرے گا؟ فرمایا اگر تم تعظیم چاہتے ہو، تقریب چاہتے ہو ہمارے یہاں، تو جس طرح کائنات کی ایک ایک شے ہمارے سامنے جھکی ہوئی ہے، تم بھی اسی طرح ہمارے سامنے جھک جاؤ۔ اس کے بعد سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے دیگر عوامل کا اور ارکان کا بیان کیا، توحید کا ذکر کیا، اور آخر میں ایک مثال اللہ رب العالمین نے پیش کی۔ تقریباً قرآن کریم میں باپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 60 سے زائد مثالیں دی ہیں۔ اپنی باپ کو جیسے میں نے مثال دی کہ جیسے فرق ہوگا اس کو لپیٹ لیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ کے سائڈ میں رکھ دے گا۔ تو اللہ نے 60 سے زائد مثالوں کے ساتھ ہمیں باپ کو سمجھایا ہے قرآن کریم میں، لیکن یہ واحد ایک مثال آپ کے سامنے اللہ بیان کر رہا ہے کہ جس میں اللہ مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ کے ساتھ سنو۔ کہیں مثال کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سنو، لیکن یہاں اللہ نے کہا لازمی سنو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں، پوری کائنات، جمی کائنات سے اللہ مخاطب ہے، مسلمانوں سے نہیں، یہودیوں سے، کافروں سے، مشرکین سے، ہندوؤں سے، مجوسیوں سے، پوری انسانیت سے اللہ مخاطب ہے کہ آپ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو، توجہ کے ساتھ سنو، خبردار، اٹینشن، ہم ایک مثال بیان کر رہے ہیں، اس کو سنو۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ قرآن کی تلاوت جب کی جا رہی ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو۔ اللہ نے کہا کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو توجہ کے ساتھ سنو۔ فرمایا یہ وہی فَاسْتَمِعُوا لَهُ ہے، ہم توحید کے لگے شان نیاز مثال بیان کر رہے ہیں، کان لگا کے سنو، توجہ ہو جاؤ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، فرمائے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کی عبادت کرتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، فرمائے یہ ایک مکھی پیدا کرنے پر قادر نہیں، اور مکھی تو چھوڑو، فرمائے کہ مکھی کا ایک پر پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ دنیا کے تمام سائنٹسٹ مل کے، دنیا کے تمام بہترین اذہان مل کے، مکھی کا اگر یہ ایک پر بھی پیدا کرنا چاہے، فرمائے اس پہ بھی قادر نہیں ہے۔ ولا اجتماع، فرمائے سارے جمع ہو جائے، پوری کائنات جمع ہو جائے، اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو اتارتے ہیں وہ سب جمع ہو جائیں، فرمایا یہ ایک مکھی کا سر، ایک مکھی کا پر
पैदा करने पर कादिर नहीं। हत्ता के अल्लाह ने मिसाल भी दोबारा फरमाया कि मक्खी तो पैदा करना दूर की बात, जो इनके नजराने चढ़ाते हो मिठाइयाँ, शीरनियाँ, जलेबियाँ और दीगर जो तुम मिठास इन पर चढ़ाते हो इन बाबाओं की कब्र पर, अगर ये उसमें से एक जर्रा उठा के ले जाए तो फरमाया तुम उसको भी वापस लाने की कुदरत नहीं रखते, तुम्हारी औकात क्या है। फरमाया कि मांगने वाला भी कमजोर है और देने वाला भी कमजोर है, जो तलब कर रहा है वो भी कमजोर है और जिससे तलब किया जा रहा है फरमाया वो भी कमजोर है। कि तुम्हारे खाने में से एक जर्रा, एक घोड़ा उठा कर अगर मक्खी ले जाए तो तुम उसको वापस लाने की कुदरत नहीं रखते हो। तुम कहते हो कि अल्लाह के साथ को मिला दिया, कैसे तुम ये सब कर लेते हो। तो फरमाया अल्लाह और दूसरी मिसाल, अगर इसको साइंस के जरिए समझा जाए ना, लोग कहेंगे हम पकड़ लेते हैं मक्खी को, जाएंगे ले जाएंगे, बताया कैसे ये मुमकिन, कैसे कि मक्खी का इंतजाम और इंतजाम ये हो रहा है कि जहां वो बैठती है कुछ लेने के लिए अपना एक लुआब डालती है और उस लुआब की वजह से वो जो चीज उठाने लगी है वो तो पहले ही हल हो जाती है, वो चीज पहले ही खत्म हो जाती है। तो कैसे लेकर आ सकते हो कि जो पहले ही मनशुदा हो गई है और पहले ही उसमें उसको उसकी नेचर को तब्दील कर दिया है। अगर तुम कुदरत रखना भी चाहो तो तब भी तुम जर्रा लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि मक्खी की खासियत यह है कि वो लुआब डालके उसकी नियत को तब्दील कर देती है, उसको बदल देती है। तो फरमाया कि तुम इनके पीछे भाग रहे हो कि जो कब्रों में लेटे हुए, और ये जो कब्रों के ऊपर जो चीजें तुमने रखी हुई हैं मक्खी इनसे जो लेकर जा रही है, ये मक्खी के पीछे भाग रहे हो, तो इनके पीछे भाग रहे हो और ये मक्खी के पीछे भाग रहे हैं। बताया तो इसी तरह सारी जिंदगी सड़ते रहोगे लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करने में है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।